اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، یہ سننے کی، یہ سمجھنے کی اور عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ ہے اخلاقیات، انسان کو اندر سے ٹھیک کیا جائے۔ میڈیکل سائنس کا جو موضوع ہے وہ ہے انسان کو باہر سے ٹھیک کیا جائے۔ گھٹنوں میں درد ہے ڈاکٹر ٹھیک کر دے گا، دل میں پین ہو رہا ہے ڈاکٹر ٹھیک کر دے گا، لیکن جو اندر کی بیماریاں ہیں جس کو روحانی بیماریاں کہتے ہیں، آپ کے دل میں حسد ہے، بغض ہے، دنیا کی محبت ہے، تکبر ہے، تو یہ چیزیں ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے ٹھیک کرنا، بلکہ یہ ڈاکٹروں میں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتی کیا ہے؟ ہوتی ہیں۔ یہ سائنسدانوں میں بھی ہوتی ہیں، سیاستدانوں میں بھی ہوتی ہیں۔ خواہشات کی پیروی کرنا، قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اپنی خواہشات کو خدا بناتا ہے، اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب اگر آپ ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے اندر ایک بیماری ہے، میرا جو موڈ ہوتا ہے میرا وہ کرنے کو دل چاہتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو بیماری مانے گا؟ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بیماری ہے، بلکہ اللہ تعجب کر رہے ہیں، یعنی ظاہری لحاظ سے تعجب کہ وہ شخص افرأیت، یہ تعجب کا صیغہ ہے، آپ بتائیے اس شخص کی حالت کتنی عجیب ہے جو ہے انسان لیکن پیچھے کس کے چلتا ہے؟ اپنی خواہشات۔ وہ کہتا ہے میرا دل یہ چاہتا ہے میں یہ کروں گا، یہ دل چاہتا ہے میں یہ کروں گا، یہ دل چاہتا ہے تو میں یہ کروں گا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کیا ہے۔ علم کے باوجود کا مطلب جو آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے نا، اس کو بہت دفعہ پتا ہوتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، پھر بھی کر رہا ہوتا ہے وہ، جو خواہشات کے غلام ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک باطنی بیماری ہے، اس کا دنیا میں کسی کے پاس علاج نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو بھائی علاج ہے، انگریزوں کے پاس جو انہوں نے اتنی ترقی کی ہے ان کے پاس علاج ہے کہ اگر آپ کا غلط چیزیں کھانے کا دل کر رہا ہے تو وہ روک دیتے ہیں اس کو۔ ان کے موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں وہ آپ کو ایسی اس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ میرے بھائی ایسا نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس ہدایت ہوتی تو وہ شراب نہ پیتے، وہ زنا نہ کرتے، وہ خاندانی نظام کو تباہ و برباد نہ کرتے، وہ خدا کے وجود کا انکار نہ کرتے، وہ ناشکرے نہ ہوتے اپنے بنانے والے کے۔ دنیا میں سب سے پہلا انسان کی جو ذمہ داری ہے نا شکر ادا کرے، وہ کس کا شکر ہے؟ جس نے بنایا۔ انگریز مانتا ہے اللہ کے شکر کو؟ نہیں مانتا۔ تو ان کو تو یہی نہیں پتا کہ اصل کے اندر کی بیماریاں ہیں کیا، اس بیماریوں کا علاج تو اگلی بات ہے۔ دیکھو دو قسم کے مریض ہوتے ہیں، ایک مریض تو وہ ہے جس کو پتا ہے میں بیمار ہوں، اس کو یہ نہیں پتا میری بیماری ٹھیک کہاں سے ہوگی، یہ کم درجے کا مریض ہے۔ ایک مریض وہ ہے جس بیچارے کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں، وہ کینسر لے کے گھوم رہا ہے۔ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے ایک ریلیٹیو وہ گئے ڈاکٹر کے پاس، کوئی مسئلہ تھا ان کو ہلکا پھلکا سا، ڈاکٹر نے پورا الٹرا ساؤنڈ MRI وغیرہ کرائی تو گردے میں کینسر نکلا۔ اب گردے کے کینسر کا تو کسی کو وہم بھی نہیں تھا کہ ان کے گردے میں کبھی کڈنی میں درد بھی نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ جو آپ مسئلہ بتا رہے ہو بھائی یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے، اصل تو کچھ اور ہے۔ تو ان کا پورا گردہ آپریشن ہو کے نکلا، بہرحال بچ گئے وہ، کیونکہ اگر وہ تھوڑا دیر کر دیتے، اب وہ گردے کا ٹیسٹ کرانے تھوڑی گئے تھے، وہ تو ویسے ہی کسی کام کے سلسلے میں گئے تھے، نکل کے آیا کڈنی کا کینسر۔ تو بعض دفعہ انسان کو جو بیماری ہوتی ہے اس بیماری کا اس کو علم ہوتا ہی نہیں ہے، یہ زیادہ بڑی بیماری ہے۔ ویڈیو نہیں بنا میرے بھائی، تو یہ زیادہ بڑی بیماری ہے، چھوٹی جی اچھا پھر صحیح ہے، پھر صحیح ہے۔ تو یہ چھوٹی بیماری ہے کہ آپ کو اپنی بیماری کا علم ہو، اور یہ بڑی بیماری ہے کہ آپ کو اپنی بیماری کا علم ہے ہی نہیں۔ تو کافر جو ہے وہ چھوٹا بیمار نہیں ہے، وہ بڑا بیمار ہے، وہ بڑا بیمار ہے، اس کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ میرے اندر بیماریاں ہیں کیا، ناشکری۔ قرآن کہتا ہے کافر ان الانسان لربہ کفورا، انسان اپنے رب کا چھوٹا ناشکرا نہیں، بہت بڑا ناشکرا ہے۔ تو آپ ایک بات بتاؤ، شکر گزار اچھا ہوتا ہے، ناشکرا اچھا ہوتا ہے، یا شکر گزار اچھا ہوتا ہے؟ شکر گزار اچھا ہوتا ہے نا، ناشکرا غیر اخلاقی حرکت ہے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں سارے کافر کیا ہیں؟ ناشکرے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ سارے کافر کیا ہیں؟ مسلمانوں سے اچھے۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا منہ سے، ارے مسلمانوں سے اچھے ہیں، تو اللہ ان کو یہ کیوں کہہ رہے کہ بہت بڑے ناشکرے ہیں؟ یہ وجہ کیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ اصل بیماری ہے کیا، غیر اخلاقی کام ہے کیا۔ انہوں نے خود سے غیر اخلاقی اور اخلاقی کا معیار متعین کر لیا، خود سے۔ زنا کرنے والے کو برا نہیں سمجھتے، وہ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کو برا نہیں سمجھتے، وہ شراب پینے والے کو برا نہیں سمجھتے، وہ اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا، اس کو برا نہیں سمجھتے وہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید اس لیے نازل کیا کہ اللہ نے فرمایا فیہ شفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کے اندر جو بیماریاں چھپی ہوئی ہیں، جو برائیاں چھپی ہوئی ہیں، اس سے شفا صرف اور صرف قرآن سے ملے گی، قرآن کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ تو اب یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اس میں بھی اللہ نے انسان کی اخلاقی بیماری کا تذکرہ کیا۔ ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ انسان میں پایا جاتا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ فرمایا بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے، مینوفیکچرنگ فالٹ ہے انسان کے اندر، کہ جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اس مصیبت میں بے صبرا ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مصیبت دی کس نے ہے، اللہ نے۔ تو جو خدا مصیبت دے سکتا ہے وہ مصیبت ہٹانے پر قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ کیوں نہیں بھائی قدرت رکھتا، وہ ہٹتا، یہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کافر کے اندر ایک ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے؟ مصیبتوں میں کیا ہونا؟ مایوس۔ دوسروں کو وہ سمجھا رہے ہوں گے مایوسی بری چیز ہے، ان کے ڈاکٹر خود مایوس ہو رہے ہوں گے۔ میں اس پر ایک چٹکلا مجھے یاد آتا ہے، پہلے ایک ڈاکٹر تھے، بڑے زبردست نفسیاتی ڈاکٹر، وہ خود ڈپریشن میں چلے گئے تھے ایک دم۔ وہ خود بتا رہے ہیں کہ مجھے خود انہوں نے بتایا کہ میں لوگوں کی ڈپریشن کا علاج کرتا تھا، ایک دفعہ مجھے کوئی ٹینشن ہوئی تو میں ڈپریشن میں چلا گیا اور کہنے لگا میرا علاج کون کرے گا؟ تو بھائی ڈاکٹر کے پاس بھی علاج نہیں ہے اس کا۔ تو مجھے وہ اس پہ ایک چٹکلا یاد آتا ہے، ایک آدمی جو تھا نا، اس کی لاٹری میں 5 کروڑ روپے نکلے۔ کتنے روپے؟ 5 کروڑ روپے۔ اب غریب آدمی تھا، اس کو کمپنی جا کے بتا دیتی تمہارا 5 کروڑ روپے نکلا ہے، تو ڈر یہ تھا کہ خوشی سے مر نہ جائے گی، بھائی ایک دم بتا دیں گے تمہارے۔ اس نے تو چلتے ہوئے کوئی لاٹری ایسی خرید لی کہ یار 5 روپے کی مل رہی ہے، نکل کتنے آئے؟ 5 کروڑ۔ اس کو اب کمپنی کو ڈر یہ تھا کہ ہم نے اس کو بتایا نا تمہارے 5 کروڑ نکلے تو یہ خوشی سے کیا ہو جائے گا؟ مر نہ جائے۔ تو کمپنی نے ایک ڈاکٹر، ایک نفسیاتی، جو نفسیات کا علم، نفسیاتی ڈاکٹر کہنا نہیں چاہیے، وہ ڈاکٹر ہی نفسیاتی ہے تو پھر وہ کیا علاج کرے گا؟ ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا یار ہم نفسیاتی ڈاکٹر تھوڑی ہیں، ہم تو بالکل نارمل ڈاکٹر ہیں۔ نفسیاتی تو اسے کہتے ہیں جو خود پاگل ہو چکا ہو نا، نفسیات کا علاج کرنے والے ڈاکٹر، سائیکولوجسٹ، سائیکیٹرسٹ تو میڈیسن وغیرہ کے ذریعے کرتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، چلو ہمیں ابھی کوئی۔ تو ڈاکٹر کو ہائر کیا کہ اس کو جا کے تم نے بتانا ہے کہ 5 کروڑ روپے نکلے، لیکن اس طرح سے بتانا کہ یہ مر نہ جائے کہیں خوشی سے۔ ڈاکٹر نے کہا، کوئی بھی غریب ڈاکٹر تھا، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر گیا اس کے پاس آرام آرام سے بتانے کے لیے، کہتا ہے دیکھو تمہارے نا 5 لاکھ روپے نکلے ہیں، تو میں تمہیں 5 لاکھ روپے دوں گا، لاٹری میں 5 لاکھ روپے نکلے تو تم کیا کرو گے اس 5 لاکھ کا؟ اس نے کہا یار زبردست، یہ تو بڑا زبردست ہے، میں 5 لاکھ روپے کا یہ بناؤں گا، یہ بناؤں گا، عمرہ کروں گا، فلانا کروں گا، ڈمکانا کروں گا۔ اچھا، کہہ رہے نہیں ایکچولی تمہارے 10 لاکھ روپے نکلے۔ آہستہ آہستہ اس کو عادی بنا۔ تو اب بتا تو 10 لاکھ کا کیا کرے گا جب میں تجھے 10 لاکھ دوں گا؟ اس نے کہا 10 لاکھ کا پھر میں یہ کروں گا، اور کچھ چیزیں بتا دی، ہوتے ہوتے 2 لاکھ، 3 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ، 4 کروڑ، جب 5 کروڑ پہ آیا نا، بولا یار تیرے 5 کروڑ نکلے، بتا تو کیا کرے گا؟ کہہ رہا ہے میں سارے تجھے دے دوں گا۔ تو ڈاکٹر مر گیا خوشی سے۔ سمجھ رہے ہیں نا، جو ڈاکٹر ہے نا وہ کلٹی۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ اس کو تو سنبھالنے والا ڈاکٹر تھا، وہی خبر جب ڈاکٹر کو ملے گی اس کو کون سمجھائے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بھی تو عام انسانوں کی طرح کا ایک انسان ہے نا۔ تو یہ جو ڈپریشن کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، آپ کی ڈپریشن ختم کرنے والے اور آپ کے مسائل کا حل کرنے والے، بھائی یہ بھی ہماری طرح کے کیا ہیں؟ انسان۔ یہ نہیں کر سکتے آپ کی اسٹریس، تھوڑی بہت میڈیسن اور تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خود پریشانیوں میں پاگل ہو جاتے ہیں بیچارے، کیونکہ انسان کی امید کا واحد ذریعہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہمارے سامنے ایسے واقعات پیغمبروں کے سنائے جن کو جو ٹینشنیں پہنچی تھی، جو پریشانیاں پہنچی تھی، ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی ایسی پریشانیاں پہنچی ہیں، مگر ان پریشانیوں میں انہوں نے صبر کیسے کیا؟ کیا وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو کتنی بڑی پریشانی، ان کو قوم نے اٹھا کے آگ میں ڈال دیا، پوری قوم ان کی دشمن ہو گئی، تنہا۔ ابھی یہ امریکہ سے آئے ہیں، 2 شادیاں کی انہوں نے۔ میں ان کے علاقے میں بھی گیا ہوں، سان فرانسسکو، آپ کے گاؤں کے لوگ بھی سن رہے ہوں گے یہ بیان۔ ان کا علاقہ ہے لاس اینجلس سے نا، بالکل ویسٹ امریکہ۔ تو میں نے جب یہاں بیان کیا تو میں نے ان لوگوں نے سوال پوچھا کہ 2 شادیاں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا بھائی وہ امریکہ میں کیوں بولوں کہ 2 شادیاں کرنی چاہیے، وہاں انلیگل ہے تو مجھے پکڑیں گے، کرنے اپنی ذمہ داری پہ کرو۔ تو ان کے گاؤں کے لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ دیکھو مفتی صاحب کہہ کے گئے یہ نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مجھے بتا رہے ہیں وہاں یہ پھیلا ہوا ہے کہ مفتی صاحب نے بولا یہاں نہیں کرنی، خواتین بہت خوش ہے، حالانکہ میں نے یہ نہیں بولا، میرا مقصد ہے کرنا ہے تو مجھے کیوں پھنسوا رہے ہو بھائی تم؟ تو
تو اب یہ جب انہوں نے دوسری کی، انہوں نے مجھے ابھی عصر کے بعد یہ ملنے آئے تھے، انہوں نے پورا واقعہ سنایا، بالکل اکیلا ہو گیا، میں بالکل ڈپریشن میں چلا گیا، میں بالکل تنہا ہو گیا، خاندان میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں، یہاں تک کہ جن دوستوں نے کہا تھا تو ہمت تو کر ہم ہیں تیرے پیچھے، وہ بھی بھاگ گئے۔ تو میں نے ان سے کہا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، جنہوں نے دوسری شادی میں اٹینڈ ہونے کے وعدے کیے ہوئے تھے نا مجھ سے، وہ بھی عین موقع پہ بھاگ گئے۔ انسان تنہا ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ پوری دنیا ان سے کٹ گئی ہے، چند لوگ خاندان کے کٹ گئے تو کتنی سٹریس اور ڈپریشن اس بندے نے محسوس کی ہوگی۔ سوچو ابراہیم علیہ السلام سے تو پوری دنیا کٹ گئی تھی، ایک شخص بھی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ بعد میں جا کے لوط علیہ السلام جو ان کے بھانجے، وہ ایمان لے کر آئے۔ بھانجا تو چھوٹا ہوتا ہے نا بہت، تو اور پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کیسے سمجھا رہے ہیں، یا ابتی لم تعبدو، اے میرے پیارے ابا آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو، یہ آپ کو نفع نہیں دے سکتے، آپ کو نقصان نہیں دے سکتے، پیار سے سمجھا رہے ہیں۔ اور آگے رپلائی کیا آ رہا ہے کہ لئن لم تنتہی لارجمنک، اے ابراہیم تو دعوت سے باز نہیں آیا، پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا میں تجھے، معاذ اللہ۔ اتنا سخت رپلائی جب باپ کی طرف سے بیٹے کو گیا ہے، کس قدر اسٹریس ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی۔ لیکن کہیں بھی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی محلے کا ڈاکٹر تلاش کیا ہو کہ بھائی دیکھیں یار یہ اتنی ٹینشنوں میں آیا ہوا ہوں، کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے۔ اس زمانے میں بھی حکیم ڈاکٹر تو ہمیشہ سے ہی ہیں۔ کس قدر الگ ہو گئے اپنی قوم سے، بالکل ہجرت کی کہ بھائی چھوڑ کے جا رہا ہوں اکیلے۔ اللہ نے مدد کی، حضرت ہاجرہ آپ کو ملی، حضرت سارہ آپ کو ملی، آپ کی 2 ازواج۔ پھر دوسری اس سے بڑی ٹینشن، آپ نے حکم دیا اپنی بیوی ہاجرہ کو کہاں چھوڑ کے آؤ، مکہ میں۔ کتنا دور ہے وہ علاقہ بھائی، ریگستان کا سفر ہو، اونٹوں کا سفر ہو، ارض شام سے چل کے آپ جب جہاز میں سفر کرتے ہو آپ کو نظر آتا ہے نیچے ریگستان، سڑکیں وڑکیں تھوڑی تھی، ریگستان میں سفر کرنا ہے اپنی محبوب زوجہ کو لے کے، کہاں، ایسی جگہ جہاں مکہ میں ایک انسان بھی نہیں، کوئی بشر بھی نہیں، وہاں پہنچا کے واپس آ جانا ہے۔ کس قدر اسٹریس اور ٹینشن کا کام ہے یا نہیں ہے؟ جا رہے ہیں اپنی زوجہ کو دودھ پیتے بچے کے ساتھ چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں۔ زوجہ بھی پریشان، بھائی یہ کیوں؟ زوجہ نے بھی وہاں ٹائم گزارا، کوئی ڈاکٹر تلاش نہیں کیا، نہ ابراہیم علیہ السلام نے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ وہ یقین ہے کہ یہ ٹینشن دینے والا کون ہے۔ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ جب کام اتفاقی ہوتا ہے نا ٹینشن ہوتی ہے، جب پتہ ہے ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے ٹینشن نہیں ہوتی۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ جو کافر لوگ ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں دنیا میں جو بھی حادثات ہو رہے ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، وہ بائی چانس ہے۔ وہ کیا ہے؟ بائی چانس ایسا ہو گیا، بائی چانس وہ مر گیا، بائی چانس یہ ہو گیا۔ تو آدمی کہتے ہیں یہ چانس میرے ساتھ ہی ایسا پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مثال دیکھو، آپ کہیں جا رہے تھے، آپ جب زمین پہ بیٹھے اتفاق سے نیچے کانٹا تھا، دھاڑ کر کے چبھ گیا، آپ کی چیخ نکلے گی نا، غصہ بھی آئے گا، یار یہ کیا مصیبت ہے، یار یہ کون سوئی بھول گیا تھا یہاں پہ۔ لیکن ایک پلان کے تحت جب سوئی چبھوئی جاتی ہے، ڈاکٹر جب چبھوتا ہے تو ویسی چیخ بولو نہیں نکلتی، بلکہ انسان اپنی چیخ پہ کیا کرتا ہے؟ کنٹرول۔ بلکہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے کنٹرول، یہ خود نہیں لگ رہی ہے، باقاعدہ میں لگا رہا ہوں۔ آپ کو تسلی بھی ہوتی ہے، یار یہ ڈاکٹر ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میرے فائدے کے لیے ٹیکا لگا رہا ہے۔ مسلمان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جو پریشانیاں میرے اوپر آ رہی ہیں بائی چانس نہیں آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ میرا خیر خواہ ہے، یہ خود بخود نہیں آ رہی، وہ دے رہا ہے مجھے آزمانے کے لیے، مجھے بنانے کے لیے، میرے گناہ معاف کرنے کے لیے، میرے درجات بلند کرنے کے لیے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ پیڑے کھانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو کافر کے پاس نہیں ہوتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کافر اس بہت بڑی نعمت سے محروم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ لہذا ان کے ڈاکٹر بھی جب پریشان ہوتے ہیں نا تو وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں، نیند کی گولیاں کھا کھا کے سوتے رہیں گے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ بھی ٹینشن میں جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو، حضرت ہاجرہ نے جب پوچھا نا ابراہیم علیہ السلام سے آپ مجھے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا بخاری کی حدیث ہے، اذا اللہ یضیعنا، اگر یہ اللہ کا آرڈر ہے پھر اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ نقصان پہنچانے کے لیے وہ پریشانی نہیں دے رہا ہوتا۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لو، قرآن میں واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، وہاں انہوں نے اللہ کو یاد کیا۔ تو میرے بھائی، جس کی زندگی میں اللہ ان ہوگا اس کی زندگی ڈپریشن اور پریشانیوں سے پاک ہوگی۔ جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے گٹکے بھی کھائے گا، وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے شراب بھی پیے گا، وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے چرس بھی، بولتے کیوں نہیں، پیے گا، وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے زنا بھی
کرے گا, وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے مار دھاڑ بھی کرے گا. بعض دفعہ ڈپریشن میں ہوتا ہے, اٹھا اٹھا کے سر مار رہا ہوتا ہے دیواروں سے, کیونکہ اس کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے اس کا. تو کافر یہ سارے کام کرتا ہے لیکن پھر بھی بہت نیک بنا ہوا ہے. آئیے ہمارے پاس ہے ڈپریشن کا علاج, آئیے ہمارے پاس ہے ٹینشن کا علاج. بھائی تمہارے پاس ٹینشن کا علاج ہوتا, نشہ سب سے زیادہ تمہارے ملکوں میں نہ ہوتا, شراب سب سے زیادہ تمہارے ملکوں میں نہ ہوتی, تو مسلمان بڑی بڑی پریشانیاں اٹھا کے بھی خوش رہ سکتا ہے. کافر چھوٹی سی پریشانی میں بھی خوش نہیں رہ سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اخلاقیات انسان کو اندر سے انسان کا بچہ بنانا, اندر سے یہ ٹھیک ہو جائے, یہ قرآن کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں ہے. تو اس یہاں ہی اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے. اذا مسہ الشر جزوعا, جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے چیخنے چلانے لگتا ہے, بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, جب خوشی پہنچتی ہے اترانے لگتا ہے, کنجوس بن جاتا ہے. تو آگے اللہ نے کیا فرمایا, إِلَّا الْمُصَلِّينَ, فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھ پر اعتماد اور توکل کرتے ہیں, میں ان کی زندگی میں ان ہوں. تو جس کی زندگی میں اللہ ہے اسے یقین ہے کہ پریشانی کون دے رہا ہے, اللہ. دور کون کرے گا, اللہ. اور وہ پریشانی دے رہا ہے میرے فائدے کے لیے, مجھے رسوا کرنے کے لیے نہیں دے رہا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا اللہ مجھے پریشانی دے رہا ہے, اس کو مجھ سے کوئی دشمنی ہے معاذ اللہ, تو حدیث میں آتا ہے پھر جیسا یہ گمان رکھتا ہے اللہ معاملہ ویسے ہی کرتے ہیں اس کے ساتھ. کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں مجھے کہتے ہیں یار مفتی صاحب ایک پریشانی کے بعد دوسری کے بعد تیسری, پتہ نہیں اللہ کو میں ہی ملاؤں. یہ جو الفاظ آپ منہ سے نکال رہے ہو نا, تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرے گا میں پھر ویسا ہی ہوں اس کے ساتھ. اگر بندہ یہ سمجھے یار یہ پریشانیاں در پریشانیاں آ رہی ہیں, بس اللہ کی طرف سے مجھے صبر کرنا چاہیے, تو ان پریشانیوں کو اللہ اس کے حق میں نعمت بنا دیتے. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے اللہ کو میں ہی ملاؤں, تو پھر اللہ ان پریشانیوں کو اس کے لیے نعمت کے بجائے عذاب بنا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کے پاس گئے, وہ شدید بخار میں تھا. آپ نے فرمایا طہور انشاءاللہ, یہ بخار تمہارے گناہوں کے معاف کرنے کا ذریعہ بنے گا. نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو بخار ہوتا ہے نا, جو بخار کی گرمی یہ جہنم کی آگ کی گرمی کو کم کرتی ہے. جو جہنم کی آگ کا حصہ ہے نا, جو اس کو آخرت میں ملنا تھا, اللہ بخار کی شکل میں دنیا میں دیتے ہیں اس کو, اور یہ بہت تھوڑے میں بہت بڑا عذاب اس سے ہٹا دیتے ہیں. بھائی دنیا میں بہت تھوڑے میں وہاں کی بہت بڑی تکلیف اللہ دور کرتے ہیں. یہاں بہت تھوڑا ہوگا وہاں بہت زیادہ ہوگا, اللہ کہتے ہیں وہاں کے بجائے یہاں تھوڑا دے دو تاکہ وہاں کے زیادہ سے بچ جائے. تو بوڑھا بخار میں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ معافی کا ذریعہ ہے. وہ بخار میں اس کو غصہ, یہ مغفرت نہیں ہے, یہ بڈھے پہ عذاب مسلط ہوا. اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہا نہیں بوڑھے پہ کیا ہے, یہ ایک عذاب ہے. تو آپ نے فرمایا ابھی عذاب ہی ہے. تمہارے اگر نیت یہ ہے کہ اللہ عذاب دے رہا ہے تو پھر اب یہ کیا ہے, ابھی اللہ کی طرف سے عذاب. تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کی زندگی میں اللہ ہے تو وہ جلد باز نہیں ہوتے, مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں, خوشیوں میں اللہ کا شکر کرتے ہیں. لیکن جن کی زندگیوں میں اللہ ہے ان کی علامتیں کیا ہیں, آگے اللہ نے وہ علامتیں بتائی. کیونکہ ہر آدمی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں, کہتا ہے کہ نہیں کہتا, تو اللہ نے علامتیں بتائیں. فرمایا کہ یہ زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے کہ تم کہو میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں. جن کی زندگی میں اللہ ہے, جو اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں مصیبت دینے والا بھی اللہ, خوشیاں دینے والا بھی اللہ, تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی علامت یہ ہے الا المصلین, کہ وہ نماز پابندی سے قائم کرتے ہیں. جو آدمی 5 وقت پابندی سے نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں, یہ خالی پیلی کا دعویٰ ہے, اندر سے کھوکھلا دعویٰ ہے. اس دعوے کی اللہ کی نظر میں کوئی حقیقت بولو نہیں ہے. الا المصلین, اللہ کہتے ہیں نماز پڑھے سب سے پہلے. جب اللہ کو مانتا ہے, مجھے بتاؤ تھانے سے ایس ایچ او صاحب کا میسج آ جا بھائی تیرا بلاوا آیا ہے, اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ تھانے سے بلایا, ویسے ہی کوئی بندہ چلتے ہوئے کہہ رہا ہے یار تجھے صاحب بلا رہے ہیں, آپ بولے گا جا بھائی تیرے نوکر ہیں ہم جو صاحب بلا رہے ہیں. لیکن پتہ چل جائے وہ تصویر دکھائی ہے ایس ایچ او صاحب ہے انہوں نے بلایا ہے, جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, ویسے تو نہیں لگ رہا لیکن جب بلائے گا نا کوئی تو بغیر پوچھے جاؤ گے. ایک دفعہ ایک تھانے سے فون آیا ایس ایچ او صاحب کا, انہوں نے بولا آپ ذرا ملاقات کرنا چاہتا ہوں, بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت بتا دیں کب آ جاؤں. کہہ رہے ہیں یار وہ بس ملنا ہے آپ سے, آپ آ جائیں. میں نے کہا آپ آنا پڑے گا ورنہ موبائل بھیج دو گے اٹھا کے لے جاؤ گے, کیا خیال ہے, تمیز سے آ جاتے ہیں. اچھا خیر وہ ایسا کوئی مسئلہ تھا نہیں. تو مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی انگریز کی حکومت کی طرف سے کوئی نوٹس آتا نا کہ کورٹ میں آ جائیں,
تو وہ چلے جاتے ہیں. کسی نے کہا کافروں کی حکومت ہے, آپ ایک نوٹس پہ عدالت پہنچ جاتے ہیں. انہوں نے کہا حکومت تو ہے نا, چاہے کافروں کی ہو مسلمانوں کی, تمیز سے نہیں گئے تو کیا کریں گے, اٹھا کے لے جائیں گے. تو بہتر نہیں عزت کے ساتھ چلے جاؤ. تو وہ فنٹر گیری اچھی نہیں ہوتی, اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے انسان کو. بعض لوگ فنٹر بنتے ہیں, پھر بعد میں اس سے بھی زیادہ ان کو رسوا ہونا پڑتا ہے. اب دیکھو, جب کسی بڑے کی طرف سے دعوت آئے, ڈی ایس پی نے بلایا, ایس ایس پی نے بلایا, فلانے کرنل نے بلایا, فلانے نے بلایا, بادشاہ نے بلایا, وزیر اعظم نے بلایا, سعودی عرب میں بادشاہ سلامت نے کسی کو بلایا, فلاں کو میرے پاس لے کر آؤ. اگر آپ کو یقین نہیں ہے نا کہ فلاں نے بلایا ہے تو آپ انکار کر دو گے, آپ بولو گے مذاق کر رہا ہے. آپ کیا بولو گے, ابے مذاق کر رہا ہے, مجھے کیوں بلائے گا بادشاہ, مجھے کیوں بلائے گا شہزادہ, مجھے کیوں بلائے گا ایس ایس پی. لیکن اگر آپ کو یقین ہے نا کہ اس نے بلایا ہے تو آپ اس کی دعوت کو ٹھکرا سکتے ہو کیا؟ بولو, ٹھکراؤ گے؟ بشرطے کے محلے سے بھاگنے کا پروگرام ہو, اگلی فلائٹ سے ملک چھوڑنے کا پروگرام ہو, کبھی بھی نہیں ٹھکراؤ گے. تو اللہ کہتے ہیں جو مجھے مانتا ہے نا, جب میری طرف سے ندا لگتی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ کس کی طرف, نماز کی طرف, اور اس کو یقین ہے کہ یہ صدا کون لگا رہا ہے, مؤذن اللہ کے حکم پہ. کافر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے صدا یہ ہے ہی نہیں, یہ مسلمانوں کا اپنا کلچر ہے اذان. ہم کیا کہتے ہیں, یہ صدا کس کی طرف سے ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, یہ اللہ کی طرف سے ہے بھائی. مؤذن تو ایک اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال کو اذان سکھائی ہے نا, تو یہ اذان نبی کو کس نے سکھائی ہے؟ اللہ نے. حضرت عمر کو بھی خواب آیا, زید ابن ارقم کو بھی خواب آیا. جب مسلمانوں نے طے کیا نا بھائی ہم 5 وقت اللہ نے نماز فرض کی 5 ٹائم, مسلمان آ جاتے تھے 5 ٹائم پہ. صحابہ کے درمیان مشورہ ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ہم لوگوں کو بتائیں کیسے کہ جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے. پہلے گھڑیاں تو تھی نہیں بھائی, کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے ہم لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ اس ٹائم پہ آ جائیں. تو اعلان کیا ہو؟ تو کسی نے کہا بھائی عیسائی لوگ جیسے وہ بجاتے ہیں, کوئی سائرن بجاتے ہیں, گھنٹی بجاتے ہیں, کچھ ہندوؤں کے مندروں میں گھنٹیاں بجتی ہیں, تو ہم بھی ایسا کریں گے. اللہ کو یہ آواز پسند نہیں تھی. اللہ اس امت مسلمہ کو ایک اعزاز دینا چاہتے تھے. کتنا بڑا اعزاز کہ اس امت مسلمہ کے ذریعے فضاؤں میں گھنٹیاں نہ گونجیں, اللہ اکبر کی تکبیریں گونجیں. پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر وقت اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگ رہا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ بھی لگ رہا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بھی. پیغمبر کی رسالت کی صدائیں بھی پوری دنیا میں ہر وقت گونج رہی ہیں, فجر میں بھی, ظہر میں بھی, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی. اللہ کی کبریائی, اللہ کی توحید بھی. اللہ یہ چاہتے تھے اس امت مسلمہ کو اعزاز دینا. تو اللہ نے حضرت عمر کو بھی خواب دکھایا, حضرت زید ابن ارقم کو بھی. یہ دونوں نبی کی خدمت میں گئے, بتایا, آپ نے فرمایا, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نماز کے لیے جب تم نے لوگوں کو بلانا ہے, گھنٹیاں نہیں بجانی اور نہ سائرن بجانے ہیں, تم نے کیا کرنا ہے, صدائیں بلند کرنی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنی سی نماز ہے, اس کی دعوت کتنی بڑی ہے. آپ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, جب بھی دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے نا, ایک دفعہ اگر ہو تو اس کے اعلان کی ضرورت ہوتی ہے. جو کام 5 ٹائم بار بار ہونا ہے تو ہر بار اعلان کی ضرورت ہوتی ہے. یار آپ اسکول کو دیکھ لو نا, یا آپ آفس میں جب جاتے ہو تو آفس میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے روزانہ 9 بجے آپ نے آنا ہے. گورنمنٹ کا آفس ہے تو اس میں بتا دیا جائے گا رات شام 2:30 بجے آپ نے یہاں صبح پہنچنا ہے. گورنمنٹ میں صبح 2:30 بجے بجتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں, تو آپ نے صبح کتنے بجے پہنچنا ہے, یہاں پہ 9 بجے پہنچنا ہے. ایک دفعہ بتا دیں گے نا بھائی, اب خود آ جایا کرو, یہ نہیں کہ ہم بھوبو لے کے تمہارے گھر میں پہنچا کریں گے 9 بجے گئے آ جا بھائی, بار بار ضرورت ہوتی ہے بتانے کی نا. تو اللہ میاں نے بھی بتا دیا بھائی فجر کا یہ ٹائم ہے, ظہر کا سورج ڈھل جائے گا تو ٹائم ہے, عصر جب ہر چیز کا سایہ 1 مثل اور یا 2 مثل جو علماء کا اختلاف ہے, اور پھر مغرب غروب آفتاب کے بعد عشاء جب شفق غائب ہو جائے تو بس کافی تھا. ہر بار اعلان کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے, اللہ اکبر اللہ اکبر. دنیا بڑی نہیں ہے, بڑا کون ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. کیونکہ جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے. ڈرامہ, فلم, کاروبار, ملازمت, جاب, کسٹمر, یہ سب چیزیں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ بولو, کھینچ رہی ہوتی ہیں. مؤذن کو کہہ دیا اللہ نے کہ ان کو بتا دو یہ چیزیں بڑی نہیں ہیں, بڑا کون ہے؟ اللہ. یہ بالکل ایسے ہی ہے جو ایس ایچ او والی مثال, ایک طرف ایس ایچ او بلا رہا ہے, ایک طرف گلی کا چپڑاسی بلا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں چپڑاسی کی دعوت پہ جاؤں گا, اگلا بولے گا بیٹا چپڑاسی چھوٹا ہے, تھانے دار کیا ہے, بڑا ہے, وہاں چلا جا ورنہ وہ نہیں چھوڑے گا تجھے, اس کو بعد میں نمٹا لینا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی تجھے تیرا باپ بلا رہا ہے, ادھر چلا جا. تو باپ کی دعوت کو ٹھکرا رہا ہے اور ماموں کی دعوت پہ جا رہا ہے, تو بیوقوف ہے یا نہیں ہے؟ باپ پہلے, باقی سب کون ہے بعد میں. تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ
اذان کے ذریعے یہ کہلوایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بتا دیا کہ اب اس کے آرڈر کے آگے بیوی، بچے، باپ، ماں، کاروبار، بزنس، جاب، ملازمت سب کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں۔ کس قدر موٹیویشن ہے۔ پھر ایک بار نہیں 4 بار، پھر میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو کس کی عبادت کی جائے گی؟ کس کو مانا جائے گا؟ اللہ کو۔ اور ہم جو یہ کہہ رہے ہیں، شیطان وسوسہ دل میں ڈال سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے یہ مسلمانوں نے خود سے عبادت کا ایک طریقہ ایجاد کر لیا ہو سکتا ہے خود سے کسی مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہو کہ اللہ اکبر کہہ کے لوگوں کو بلایا کرو۔ نہ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ تو جو پیغمبر ہیں انہوں نے یہ دعوت ہمیں سکھائی ہے، تو یہ پیغمبر کی دعوت نہیں ہے۔ میسنجر کا کام اپنا پیغام پہنچانا نہیں ہوتا، میسنجر کا کام اس کا پیغام جس کے وہ میسنجر ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہیں، لہذا یہ آپ کا اپنا پیغام نہیں ہے، یہ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ کہہ رہے حی علی الصلاۃ، کتنی زبردست دعوت ہے۔ تو نبی کی رسالت کا اعتراف کر کے اصل میں کیا بتانا ہے کہ یہ اذان نبی کا پیغام نہیں ہے، یہ اذان اصل میں کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام ہے۔ لہذا آگے جب حی علی الصلاۃ کی دعوت ہوگی، آؤ نماز کی طرف، تو یہ مؤذن کی یا پیغمبر کی دعوت نہیں ہے، ان کی بھی ہے لیکن اصل کس کی ہے؟ وہ تو نقل کرنے والے ہیں، اصل یہ اللہ کہہ رہے حی علی الصلاۃ۔ ہم کیوں نہیں آتے نماز کے لیے؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں۔ جب اذان ہو رہی ہے کہتے ہیں مؤذن کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن اذان دے رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ کہہ رہے ہیں، مؤذن کہتے ہیں یار مؤذن صاحب کو چونکہ تنخواہ ملتی ہے لہذا اس نے تو ٹائم پہ کیا کہنا ہے؟ حی علی الصلاۃ ہی کہنا ہے۔ 2 دفعہ حی علی الصلاۃ کہنا ہے، 1 دفعہ بھی کہے گا تو تنخواہ کیا ہو جائے گی؟ ابے کوئی حی علی الصلاۃ 1 دفعہ کہہ کے نکل لے پتلی گلی سے، اس کو مؤذن کو پوری تنخواہ ملے گی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی سمجھ میں آ نہیں رہا بھیا۔ مؤذن 1 دفعہ بھی 1 لفظ بھی چھوڑ دے، تنخواہ پوری ملے گی اس کو؟ نہیں ملے گی، لوگ پکڑ کے ماریں گے، اذان تو پوری دے۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، یہ اعلان مؤذن کر رہا ہے۔ میرے بھائی یہ ہماری غلط فہمی ہے، مؤذن نہیں کر رہا، یہ کون کر رہا ہے اعلان؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ ہاں مؤذن کا مقام بلند ہے، اس لیے کہ وہ اللہ نے جو اس کے ذمہ ڈیوٹی لگائی وہ اس ڈیوٹی کو پوری کر رہا ہے۔ اس لیے جب بھی کہیں جنگلوں میں نماز پڑھا کرو نا تو خود اذان دینے کی کوشش کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اونچی گردن قیامت کے دن مؤذن کی ہوگی۔ یہ کنایہ ہے عزت سے، کیونکہ وہ 5 ٹائم اللہ کا اعلان فضاؤں میں بلند کرتا ہے۔ ہمارے حضرت کے ایک شاگرد تھے، شاگرد تو نہیں مرید تھے، وہ PIA میں بہت بڑے آفیسر تھے، بہت بڑے آفیسر، سینئر ترین آفیسر تھے وہ۔ لیکن جب وہ دارالفتہ آتے نا ہمارے حضرت کے یہاں تو اذان وہ خود دیا کرتے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی جب میں ہوں تو میں ہی اذان دوں، کسی اور کو نہیں اذان دینے دیتے تھے۔ تو کمال ان کا یہ نہیں تھا کہ اذان دیتے تھے، کمال یہ تھا کہ جب کوئی ان سے ملتا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو کہتے تھے میں مفتی رشید احمد صاحب کے ہاں مؤذن ہوں۔ وہ اپنے اس عہدے کا نہیں بتاتے تھے کہ میں PIA میں اتنا بڑا آفیسر۔ بھائی پوچھتے ہیں آپ کیا ہو؟ کہتے ہیں میں کیا ہوں بھائی؟ میں مؤذن ہوں۔ کہتے ہیں یار اتنا پڑھا لکھا آدمی، انگلش ٹھش ٹھش بولتا ہے اور ایسے گیٹ اپ سے بھی لگتا ہے کوئی بڑا آدمی ہے، کھاتا پیتا، اور کام کیا کر رہی ہے؟ مؤذن۔ وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے بھائی قیامت کے دن میرا مؤذن ہونا یہ میرے لیے زیادہ بڑا اعزاز ہوگا، PIA کا آفیسر ہونا زیادہ بڑا اعزاز نہیں ہوگا۔ تو ایسا نہ ہو دنیا میں جب کوئی ملے میں عزت کے لیے بولوں PIA کا آفیسر ہوں، قیامت میں اللہ جب مؤذنوں کو بدلہ دے رہا ہوگا تو اللہ کہے گا تو آفیسر پہلے، مؤذن تو کیا ہے بعد میں۔ تو جو وہاں کہنا یہاں بھی کیا کہو، یہاں بھی وہی کہو۔ اللہ کہے گا ادھر تو پیڑے کھانے کے لیے مؤذن نہیں ہوں، کیونکہ مؤذن جب کوئی کہتا نا تو رشتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، ان کی بھی جاب تھی اچھی، ان کو بھی شوق تھا یار چلو میں بھی اذان دے دیا کروں جا کے، کبھی کبھار وہ بھی اذان دیتے۔ یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے، ان کے رشتے والے آئے، لڑکی والے گھر میں آ کے بیٹھے ہوئے، وہ سامنے بیٹھے ہیں، لڑکی والے ادھر، لڑکے والے سامنے۔ یہ لڑکا کہیں چلا گیا اذان دینے، اذان کا ٹائم ہو گیا تھا، حالانکہ اس کی اچھی جاب بھی تھی ایک الگ سے، پراپر مؤذن نہیں تھا یہ چلا گیا۔ ہماری مسجد میں وہاں نا جہاں ہم پہلے رہا کرتے تھے پراپر مؤذن نہیں تھا۔ امام صاحب نے کہا تھا جن دن تو اذان دینے کا شوق ہے سب دے سکتے ہیں، کوئی ایک آدمی نہیں ہے جس کو دل چاہتا ہے اذان دے آ کے۔ تو وہ گئے اذان دینے کے لیے، لڑکی والے نے لڑکے والوں نے فخر سے بتایا یہ ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ تو خوش ہو جائیں گے، مسلمان ہیں۔ تو لڑکی کے ابا نے کہا اچھا یہ آپ کا بیٹا اذان دے رہا ہے؟ ہاں ہم نے نہیں کرنی بھائی، یہاں ہم مولویوں کو سے شادی نہیں کرتے، تو ہم مولویوں کو نہیں دیتے اپنی بیٹی۔ وہ رشتہ ہی توڑ کے چلے گئے۔ ابے بھائی تو اس کو ملو تو صحیح، تم دیکھو تو صحیح، اس کو نہیں بس اذان کیوں دے رہا ہے یہ تو مولانا نکلا۔ مجھے ایک جگہ گھر چاہیے تھا کرائے پہ گھر چاہیے تھا، یہ کچھ وقت پرانی بات ہے۔ تو میں نے
کسی کے ذمے لگایا اسٹیٹ ایجنٹ کے گھر وزٹ کیا, دیکھا بڑا زبردست. تو میں نے اسٹیٹ ایجنٹ سے کہا کہ یار ان لوگ کو بتا دینا میں ایگری ہوں. اسٹیٹ ایجنٹ کوئی خاتون اس گھر کی مالک تھی. اسٹیٹ ایجنٹ نے ان کو بتایا کہ خاتون ہے, ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ مفتی صاحب ہیں, وہ گھر لینا چاہتے ہیں. تو اس خاتون نے ان کو آڈیو بھیجی, وہ آڈیو اس نے مجھے بھیج دی. کہا کہ مفتیوں کو ہم نے گھر نہیں دینا ہے. مطلب کہ نارمل قسم کے لوگ لے کر آؤ, مفتیوں کو ہم نے گھر, ایسا تنزیہ. ابھی بھی وہ آڈیو میں سنا سکتا ہوں, ابھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے اس خاتون کی آڈیو آپ, لیکن وہ سمجھ جائے گی کہ میری بات ہو رہی ہے, اس لیے میں سنا نہیں رہا. وہ میں نے واٹس ایپ پہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. مفتیوں کو ہم نے گھر نہیں دینا. میں نے کہا بھائی نہیں دینا تو نہ دو, ہمیں کیا دوسرا کوئی گھر لے لیں گے, کیا خیال ہے, اللہ کی زمین چھوٹی تھوڑی ہے. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. تو اللہ کی طرف سے یہ مؤذن کی اپنی آواز نہیں ہے بھائی. اگر مؤذن کی اپنی آواز ہوتی تو مؤذن ہمارا ماموں لگتا ہے جو ہم اس کی دعوت پہ لبیک ہیں. کیا خیال ہے, مؤذن کہ حی علی السلام کہیں چل میں آ رہا ہوں. ہمارا ابا کہے گا نہیں مجھے, میں نے بلایا تھا اس دن آیا نہیں تھا تو. مؤذن سے تیرے بڑے تعلقات ہیں, ایک دفعہ حی علی السلام بول دیا اٹھ کے جا رہا ہے. تو ہم کیوں جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی یہ مؤذن کی آواز نہیں ہے, یہ کس کی دعوت ہے, یہ اللہ کی دعوت ہے. حی علی الصلاۃ, آؤ کس کی طرف, نماز کی طرف. حی علی الفلاح, پھر اللہ کہتے ہیں آؤ کامیابی کی طرف. دو چیزیں روکتی ہیں, ایک آپ اس دعوت کو ویلیو نہیں دے رہے, جیسے کوئی چپڑاسی بلا رہا ہو اور ایس ایچ او بلا رہا ہو اور آپ ویلیو نہ دے رہے ہو ایس ایچ او کو, تو اگلا کیا کہے گا, ابے یہ تھانے دار ہے تجھے بلا رہا ہے, تو چپڑاسی کی دعوت پہ لبیک کہہ رہا ہے. جیسے قرآن نے کہا نا اللہ اکبر, یہ دنیا سب اللہ کے مقابلے میں کیا ہے, چھوٹی ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, بڑا ہے اس کی دعوت پہ جا. دوسری چیز جو انسان کو روکتی ہے اس دعوت سے وہ لالچ. بعض دفعہ چپڑاسی کی دعوت پہ چلا جاتا ہے, ایس ایچ او کی دعوت پہ نہیں جاتا, اسے پتا ہے چپڑاسی کی دعوت میں 1 کروڑ روپے ملیں گے, ایس ایچ او صاحب پتہ نہیں چائے پلائیں گے, کیا پلائیں گے, کیا ہوگا, کل چلا جاؤں گا, پرسوں چلا جاؤں گا. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے. تو نماز میں بھی جب اللہ اذان میں ہمیں بلاتے ہیں نا حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, تو ہمیں اللہ اکبر سے یہ تو پتا چل گیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے بھائی. اب دکان چھوٹی, باقی تمام چیزیں چھوٹی, سب سے بڑا کون, اللہ. لیکن شیطان کہہ سکتا ہے بھائی اللہ بڑا تو ہے, لیکن ملے گا کیا وہاں جا کے, دکان پہ بیٹھا رہے گا, بے شک چھوٹی ہے, کسٹمر بھی تو ہے نا, پیسہ بھی تو ہے, کوئی بات نہیں, چھوٹے کی دعوت پہ لبیک کہہ لو, پیسہ مل رہا ہے. بڑے کی دعوت پہ لبیک کہو گے, مسجد جاؤ گے, امام صاحب چندہ ہی مانگ لیں گے اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی 50 روپے بھی نہیں ملیں گے. فجر پڑھ کے, ظہر پڑھ کے, عصر پڑھ کے, تو خالی پیلی, کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. ادھر نماز چھوڑوں گا تو ڈرامہ پورا چلے گا میرا, ٹھیک ہے نا, کرکٹ کا میچ آ رہا ہے, آخری چھکا چل رہا ہے, آخری بال چل رہی ہے, کیسے جذبات ہیں یار, یہ سین رہ جائے گا, انڈیا پاکستان کا میچ ہے, بعد میں لوگوں کے بتانے میں وہ مزہ تھوڑی آئے گا. لاسٹ اوور ہے, ادھر حی علی الصلاۃ اقامت ہو رہی ہے, یہ مزے رہ جائیں گے میرے, اور پھر وغیرہ وغیرہ جو 20 چیزیں. تو اس لیے اللہ نے اس اشکال کا بھی جواب دیا کہ اللہ کی دعوت پر لبیک اس لیے بھی کہو کہ سب سے بڑا ہے, اور حی علی الفلاح, اللہ جو تمہیں بلا رہا ہے نا نماز کی طرف, اس میں کامیابی ہے. تمہیں لگ رہا ہے کہ نماز چھوڑنے میں لذتیں ہیں, حقیقت میں نماز پڑھنے میں لذتیں ہیں. اللہ کی دعوت پر لبیک کہو گے تو وہ تمہیں جو کچھ دے گا, یہ دنیا تمہیں وہ کچھ نہیں دے سکتی. مالا عین الرات, وہ کچھ ملے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, ولا اذن سمعت, نہ جو نہ کسی کان نے سنا, ولا خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے دل میں ان لذتوں کا خیال بھی نہیں آ سکتا. آپ سوچنا شروع کرو نا جنت کے عیش کو, تو سوچتے سوچتے جو آپ کی انتہا ہوگی نا, جنت اس سے آگے سے شروع ہوگی. ایسی عیش کی زندگی, دنیا میں بھی سکون مل جاتا ہے نمازی کو, صرف آخرت کی بات نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا چھوٹی کامیابی نہیں, فلاح کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی, حی علی الفلاح. تو میرے بھائی اتنی لمبی تقریر 5 ٹائم اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے مؤذن کی, تم ان کو کہو. لیکن اللہ نے کہا مؤذن کو اپنا میرا پیغام پہنچا دو, کسی کے گھر جانے کی تمہیں اجازت ایسا نہیں ہے کہ اب نہیں آ رہا تو پیچھے سے پولیس آ رہی ہے آپ کو نکالنے کے لیے. کہ اللہ نے ایسے جو آپ کو بلائے گا نا, آپ نہیں جاؤ گے تو پیچھے موبائل آئے گی, بولے گا تیرے کو تمیز سے بلایا, آ نہیں رہا, چل. لیکن اللہ یہ کام نہیں کرتا. اللہ مؤذن کو کہے گا پیغام دے دے, فضاؤں میں میری صدا گونجے, ان کے کان تک آواز پہنچ جائے. اس کے بعد کیا کرنا ہے, اللہ کہتے ہیں چھوڑ. زبردستی نہیں جانا کسی کے گھر سے گھسیٹ کے, اس کو نماز کے لیے نہیں نکالنا. وجہ ہے یہ آزمائش کے خلاف. میں نے ایک دن رکھا ہوا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں, چیک کر رہا ہوں کون میری دعوت پر لبیک کہتا ہے اور کون میری دعوت پر لبیک نہیں کہتا, بس نوٹ کر رہا ہوں میں. تو ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نمازیں چھوڑتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا, بھائی اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے ہر بار یاد دلاتا ہوں. اب یہ تیرا فالٹ ہے کہ تو اس اذان کی
کانوں کو وہ اذان کی آواز کو تو ویلیو نہیں دیتا. اب یہ تیرا فالٹ ہے, میں نوٹ کرتا جا رہا ہوں کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں, پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتے ہیں, کل قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا وہ بھی کہاں ہوں گے؟ وہ پہلی صف میں ہوں گے, ان کو وہاں بھی پروٹوکول ملے گا. اور جو آخری صف میں ہوں گے وہ وہاں بھی کہاں ہوں گے؟ وہ چپلوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور جو آتے ہی نہیں ہوں گے وہ دربار میں بیٹھنے کی ان کو اجازت ہی نہیں ہوگی. سورہ معارج میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ قلم میں فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود, قیامت کے دن اللہ اپنی تجلی کو ظاہر کریں گے تو لوگ جب اللہ کو کی زیارت کریں گے نا تو اہل ایمان سجدے میں گر جائیں گے. اس سجدے میں ان کو اتنی لذت ہوگی, اس سے پہلے کبھی کسی چیز میں ان کو ایسی لذت محسوس نہیں ہوگی. اتنی لذت ہوگی اللہ کے جب زیارت ہوگی نا تو سجدے میں. تو اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی. اس وقت وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے, ان سے سجدہ نہیں ہوگا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا. وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ, یہ تکبر کرتے تھے, کہتے تھے ہمارے پاس ٹائم, بولو, کہتے تھے یہ تو مولویوں کا کام ہے جو فارغ ہیں, یہ تو فضول لوگوں کا کام ہے, جو بالکل فارغ لوگوں کا کام ہے. ہم تو بھائی بیزی لوگ ہیں, ہم یہ تھوڑی کہ 5 ٹائم اٹھک بیٹھک کرتے رہے مسجدوں میں جا کے. تو اللہ کہیں گے کہ ان کی کمر تختے کی کر دی جائے گی, ان کو سجدے کی توفیق نہیں ملے گی, کیونکہ دنیا میں جب سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا یہ تکبر کیا کرتے تھے. آج یہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن اللہ ان کو سجدے کی توفیق اللہ ان سے چھین لے گا. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ایمان والے کی سب سے پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ نماز. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو نماز کا پابند بناؤ. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. بس یہ آیت کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز پڑھتے نہیں ہیں, نہ اتنا کافی نہیں ہے, کیونکہ ہر مسلمان کبھی نہ کبھی پڑھ لیتا ہے نماز. اگر ایسا ہوتا نا نماز پڑھنے پہ اللہ راضی ہو جاتا تو سارے مسلمانوں سے اللہ راضی ہوتا. میں نے ایسے بھی پوستی دیکھے ہیں جو کچھ نو عید کے دن آ ہی جاتے ہیں اٹھ کے, کیا خیال ہے؟ اور ایسے بھی پوستی دیکھے ہیں کہ عید کے دن نہیں ہوگا تو چلو زندگی میں ایک آدھ دفعہ کہتے ہیں چلو یار کیا جا رہا ہے, تو پڑھنے پر نہیں ہے. فرمایا ہم علی صلاتہم دائمون, پابندی کرتے ہیں, دوام. نہ سفر میں نماز چھوٹتی ہے, نہ حضر میں نماز چھوٹتی ہے, نہ شادی بیاہ میں نماز چھوٹتی ہے, نہ میتوں میں نماز چھوٹتی ہے, نہ بارشوں میں نماز چھوٹتی ہے, نہ قحط میں نماز چھوٹتی ہے, نہ حضر میں نماز چھوٹتی ہے, نہ صحت میں نماز چھوٹتی ہے, نہ بیماری میں نماز چھوٹتی ہے, نہ خوشیوں میں, نہ غموں میں, نہ جہاز میں, نہ ٹرین میں, نہ بس میں, نہ کشتیوں میں. آج اچھے نمازیوں کو دیکھا ہے جہاز میں پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے ہوں گے. ابے لمبا سفر ہے, کہہ رہے ہیں یار اب جہاز میں کیسے پڑھیں بھائی, جہاز میں کیسے پڑھیں بھائی؟ اللہ نے حکم دیا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے. اگر نماز قضا کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں گھوڑے کی پشت پہ جب گھمسان کی جنگ ہو رہی ہوتی اس وقت اللہ کہتا کیا کرو, چھوڑ دو. وہاں اجازت نہیں دی ہے تو آپ ماموں کی شادی میں جا رہے ہو بس میں بیٹھ کے, اس میں کہاں سے اجازت مل گئی کہ بس میں سفر ہو رہا ہے ہمارا؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو اس لیے میرے بھائی یہ آپشنل نہیں ہے نماز, یہ کیا ہے؟ ضروری. خواتین جو نماز پڑھتی ہیں ان کے بھی بڑے مسائل ہیں. حیض و نفاس کے مسائل سیکھتی نہیں ہیں, وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے کب پاک ہوئے کب ناپاک تھے. جب عورت کو مینسز آنا بند ہو گئے, اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کسی خاتون کو رات کو 3-4 بجے مینسز آنا بند ہو گئے, ان کا ٹائم گزر گیا, اب عشاء کی نماز فجر فرض ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بولو نا. بلکہ اس وقت کی عشاء بھی فرض ہو گئی, صبح صادق سے پہلے اگر بند ہو گئے تو اس کا مطلب عشاء کا ٹائم مل گیا. وہ دیکھتی نہیں, صبح اٹھ کے ان کو اندازہ ہوگا چلو جی پاک ہو گئے ہیں. تو اب آپ کو کیا پتا پاک عشاء میں ہوئے تھے فجر میں ہوئے تھے, کیا پتا آپ کو؟ تو ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی خواتین کو اس کا ہوش ہی نہیں ہے, وہ حیض و نفاس کے مسائل سیکھتی نہیں ہیں. ڈاکٹر بن گئی ہیں, انجینئر بن گئی ہیں, سائنٹسٹ بن رہی ہیں, پائلٹ بنایا جا رہا ہے, آرمی میں بھیجا جا رہا ہے. عورت کو چاہیے ہر شعبے میں آگے بڑھے, مرد کے شانہ بشانہ, عورت کسی سے کم نہیں ہے. بھائی سب سے پہلے کیا سیکھنا ہے؟ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے. طہارت کے مسائل نہیں آتے, خوات کتنی پڑھی لکھی ہوں گی طہارت کے مسائل نہیں آتے. ہم جب کہتے ہیں بھائی بہشتی زیور خرید کے گھر میں رکھ لو, جامع رشید نے آسان کر کے چھاپ دیے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے, اس میں حیض و نفاس کے مسائل سیکھ لو.
تو خواتین کو اپنی انسلٹ محسوس ہوتی ہے. میڈیکل سائنس کی طالب علم ہوں, میں بہشتی زیور نہیں پڑھوں. یہ کیا مولویوں کی لکھی, میں ڈاکٹروں کو پڑھ رہی ہوں, میں لیب میں میرا آپریشن چل رہا ہے, میں مولویوں کی بہشتی زیور کتاب پڑھوں گی. کر لو تکبر میرے بھائی, یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں, تو آپ تکبر کر لو. اللہ کو آپ کے میڈیکل سائنس سے زیادہ دلچسپی کس میں ہے؟ نماز میں. یہ اللہ کی بات ہے, میری بات ہوتی تو آپ اعتراض کر سکتے تھے. میں تو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ میڈیکل سائنس کی بھی ہے, میں اس کی نفی نہیں کر رہا. ڈاکٹر سارے مر جائیں گے تو ہم کہاں سے, کس کا علاج کس سے کرائیں گے ہم تو. لیکن پہلے کس کی ویلیو ہے اللہ کی نظر میں؟ نماز کی. تو جب نماز کی ویلیو ہے تو نماز کے مسائل کی بھی سب سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا تھا, اس کو سب سے پہلے طہارت کے حکام سکھاتے تھے آپ. عورت کے لیے بھی سب سے پہلے جو مسائل سیکھنا ضروری ہے وہ کون سے حکام ہیں؟ طہارت کے. غسل کب فرض ہوتا ہے؟ غسل فرض ادا کیسے ہوتا ہے؟ خواتین کے تو مینسز ہوتے ہیں, نفاس کا خون ہے, کب بلیڈنگ بند ہوگی تو وہ پاک سمجھی جائیں گی, کب ناپاک سمجھی جائے گی. یہ سارے مسائل, اس کا تعلق کس سے ہے؟ نماز سے. پہلے زمانے میں تو لوگ سکھایا کرتے تھے اپنی بچیوں کو, کتابیں دیا کرتے تھے. اب ہر کتاب آپ کو گھر میں, بہشتی زیور ایک ایسی کتاب ہے, پورے بر صغیر میں رواج تھا کہ بچی کو جہیز میں کون سی کتاب دی جائے گی؟ بہشتی زیور, تاکہ وہ مسائل تو پڑھے نہ جا کے. اب وہ کتاب بھی کیا ہو گئی ہے, مارکیٹ سے شارٹ, بس علماء کے گھروں میں رہ گئی ہے, تو پتہ ہی نہیں ہوتا. موٹے موٹے حیض و نفاس کے مسائل پتہ نہیں ہوتے. تو طہارت کے احکام سیکھنا, ان احکام پہ عمل کرنا, اور والذین هم علی صلواتہم دائمون. اللہ کہتے ہیں نمازوں کو پڑھنا نہیں بلکہ پابندی کرنا. تو آپ جب ٹریول کیا کرو نا, سفر میں لمبی ٹریولنگ ہو, پہلے اندازہ لگا لو کون سی نماز کہاں آ رہی ہے. اب کیا کرتے ہیں لوگ, بسوں میں جا رہے ہیں, ظہر کا ٹائم داخل ہو چکا ہے, ہوٹل پہ اس نے روکا, آپ کو پتا ہے یار وقت داخل ہو گیا, کھانے کے لیے اترے, ظہر پڑھ لو نا, بیٹھا ہوا ہے ٹیٹ بن کے. پھر بس میں جب بیٹھے, بس چلی ہے, اب 1 گھنٹے بعد ڈرائیور سے کہہ رہا ہے یار ظہر کے لیے روک. وہ کہہ رہا بھی روکی تو تھی میں نے نماز کھانے کے لیے, وہ تو کھانے کے لیے روکی تھی نا, نماز کے لیے دوبارہ روک. تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو خود فکر نہیں. اگر آپ نمازی ہوتے نا, آپ خود ٹائم کو مینج کرتے, یار اس وقت کھانے کے لیے روکے گا اور نماز کا بھی ٹائم ہو چکا ہوگا اس وقت, تو میں اس وقت پڑھ لوں گا. کتنے لوگ ہیں موبائل میں اپلیکیشن, اب تو موبائل میں اپلیکیشن آ گئی ہیں نمازوں کی. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں سفر میں, تمہیں پتا ہے سورج کب نکل رہا ہے, فجر قضا کب ہو رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں یار ہمیں تو نہیں پتا. ابے جب تمہیں پتا نہیں ہے تو فجر پڑھو گے کیسے؟ سب کچھ تمہارے موبائل میں ملے گا, ساری ہیروئنوں کی تصویریں مل جائیں گی تمہارے موبائل میں, پب جی ملے گا تمہارے موبائل میں. تمہیں یہ نہیں پتا کہ کون سی نماز کا ٹائم کب داخل ہو رہا ہے اور کون سی نماز کا ٹائم کب. جو نمازی عورتیں ہوتی ہیں نا, ان کو ڈیلی پتا ہوتا ہے آج فجر میں سورج نکلنے کا ٹائم یہ ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کیا کرنی ہے, فجر پڑھنی ہے, تاکہ نماز خراب نہ ہو ہماری. جو بے نمازی ہوتے ہیں اتفاق سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا فجر کب ہے, ظہر کب ہے, عصر کب ہے. سفر میں تو ان کو ویسے ہی نہیں پتا ہوتا. تو یہ ایسے نمازی اللہ کو ایسے نمازی کو اللہ نمازی نہیں مانتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی چھوڑ دو آپ, جو کبھی کبھار سال میں 1 دفعہ آ رہے ہو. مطلب یہ کہ وہ تو پڑھتے رہو, اس کو ایڈ کرو, پراپر پابندی سے پڑھو نماز. تو اللہ تعالیٰ نے, میں خلاصہ بس 2 جملے میں بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اخلاقی برائیوں سے پاک کون ہوگا, ڈپریشن سے پاک کس کی زندگی ہوگی؟ جس کی زندگی میں اللہ ان ہو. اور صرف ظاہری طور پہ نہیں, اس کی کچھ علامتیں, ان میں پہلی علامت کیا ہے؟ نماز پر پابندی. اور آگے بھی اللہ نے کچھ علامتیں ذکر کی ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلے بیان میں اس کا تذکرہ کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے 2 بھانجے ہیں, بیان میں ریکارڈنگ بھی کراتے ہیں, ابھی 17-18 سال کے ہیں. اب میرا بیان سن کے میٹر گھوم گیا ان کا. بھانجے ہیں سگے, گھر میں جا کے اب کمائی دھیلے کی بھی نہیں ہے, یہی بیٹھے ہیں, کمائی ڈھیلے کے بھی نہیں ہے. ظاہر 17-18 سال میں کون کماتا ہے؟ اب بیان سنتے رہتے ہیں ماموں کا, میں ماموں ان کا. تو گھر میں جا کے اپنی ماں سے بول رہے ہیں, اب بس ان کے باپ نے مجھے بتایا, ہمارے بہنوئی نے, کہ یار یہ تو عجیب ہی قسم کی باتیں شروع کر دی انہوں نے. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں یار, یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی شادی کسی بیوہ سے کر لیتے ہیں, ابھی تو پیسے ہیں نہیں. تو میں نے کہا بیوہ کو بھی تو کہیں سے کھلائیں گے. کہہ رہے ہیں وہ ماموں سے سنا تھا کہ بھائی پہلے کہیں چھوٹا موٹا کرائے پہ گھر لے لو, کسی غریب لڑکی سے کر لو, تو کچی آبادی میں 2000 روپے کمرہ مل جاتا ہے. 2000 روپے کیا مل جاتا ہے؟ بولو بھائی, کمرہ مل جاتا ہے. تو کسی بیوہ سے کر کے فی الحال گزارا کرتے ہیں. ایک انجینئر بن رہا ہے NIT یونیورسٹی میں, بعد میں جب ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی, ارننگ آئے گی تو پھر ایک اور کر لیں گے. ابھی فی الحال کس سے کر لو؟ کچی آبادی میں
تو میں نے ان سے ویسے ہی مذاق سے کہہ رہا تھا یار ڈیفینس چل کے رہتے ہیں، کہہ رہے ہم کچی آبادیوں کا سوچ رہے ہیں، آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ڈیفینس میں وہاں کون گھر خریدے گا، کون کرایہ دے گا؟ تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بہنوئی صاحب کہ یار یہ تو عجیب عجیب بات ہے. تو میں نے کہا جب بیان میں بیٹھیں گے یہ تو ہوگا، یہ تو، اور میں نے کہا اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو اس میں برائی کیا ہے. نہیں یاری بات. اب ماں باپ نے یہاں کے ایک دم برغلا جاتے ہیں، یار یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارا بچہ تو باولا ہو رہا ہے، پاگل ہو رہا ہے. دیکھو جو کسی چیز کو مسلط کر لو گے تو پاگل پنا لگے گا، ہلکا لوگے تو بالکل نارمل لگے گا. میں نے کہا بالکل نارمل ہے بھائی، تم نے بچوں کو کھلایا پلایا، ہنری یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی دلوا دیا، اپنی ذمہ داری آپ کی ہو گئی پوری. بولو بھائی جس نے شادی کرنی اپنے خرچے پہ کر لے، پالنا خود ہے نا، ہم نے تھوڑی پالنا ہے. بس غیر خاندانی عورت نہیں آنے دیں گے ہم، کیونکہ اس سے خاندان کیا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. طلاق یافتہ سے کرو، بیوہ سے کرو، بچوں والی سے کرو، کماری سے کرو، لیکن خاندان اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ جب ظاہر ہے آگے نسل بھی پیدا ہوگی تو وہ خاندان کی تو ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے اگر آپ کوئی غلط عورت لے آئیں. میں نے کہا اپنی ٹینشن ہے نا، اٹھانے دو نا. ایک بیوہ سے کرے گا، جب رہے گا نا 2000 رینٹ پر، سمجھ میں آ جائے گا اس کے کہ میں نے صحیح کیا یا کیا کیا، غلط کیا، اور صحیح ہی کیا سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. نہیں یاری بات ہے. اچھے خاندان کی آئے گی تو کیا ہوگا؟ تو کہنے کہ اچھے خاندان کی ملتی کہاں ہے؟ میں نے کہا نہیں ملے گی تو نہیں کریں گے. کیا ہو گیا بھائی؟ جب تک رشتہ نہیں ملے گا تو جب تک نہیں ملتا تو ہوا سے تھوڑی شادی ہو جاتی ہے. نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ نہیں کریں گے. بات تو یہ ہے کہ مل جائے تو بھائی اپنی ٹینشن ہے بھائی، خود ہی اٹھاؤ. تمہیں کچی آبادی میں رہو کہ پکی آبادی میں رہو، ہم سے ملنے روزانہ آ جایا کرو. تو اس میں کیا ہے، کل بھی تو یہی ہونا ہے نا. کیا ہو گیا یار؟ دیکھو جب تک ایسے 2-4 سر پھرے اور پیدا نہیں ہوں گے انقلاب نہیں آئے گا. معاشرے میں تبدیلی کے لیے کھوپڑی کا گھومنا ضروری ہے. کھوپڑی گھومے گی تو پھر بیوہ عورتوں کو بھی سہارا ملے گا، طلاق یافتہ کو بھی، معاشرے میں زنا ختم ہوگا، خود بھی برائی سے بچے گا انسان، ذمہ داریاں پڑیں گی. ورنہ یہ لونڈے لپاڑوں کا کیا اعتبار؟ ابھی تو نیک شریف بنے ہوئے 2 منٹ لگتے ہیں بگڑنے میں، ہیں تو لونڈے لپاڑے نا، معذرت کے ساتھ بھائیاں بیٹھے ہوئے کنوارے چھڑے چھاٹے 2 منٹ لگتے ہیں. تو جب ہمارا بیان سنیں گے یہ تو ہوگا. تو میں تو لوگوں کو پہلے سے کہتا ہوں کہ بچوں کو شادی بالے ہوئے، میرا تو اپنا بچوں کے بارے میں ارادہ ہے، جیسے جیسے بیٹے بالے ہوئے بولیں گے ابو شادی کرا دو، میں بولوں گا بھائی رشتہ دیکھنے میں جا سکتا ہوں، کرانا میری ذمہ داری نہیں. ہم نے اپنی کر کے آدھے ہو گئے ہم تو بھائی، اب تمہاری بھی کرائیں یار، ایک لائن لگی ہوئی ہے، ہمارے یہی کام رہ گیا، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے. تو کہیں دیکھنے ضرور جائیں گے، ایسا نہ کوئی الٹی سیدھی آڑی ترچھی کوئی بھی اٹھا کے لے آئے. بچوں کو تھوڑی تجربہ ہوتا ہے، والدین کو پتا ہوتا ہے نا کہ ہمارے خاندان میں میچ بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. کہیں بھی کوئی بھی بھگا کے لے آؤ، پتا چلا پتہ نہیں کیا نکلے ہو. تو رشتہ دیکھنے ہم جائیں گے، ذمہ داری ہماری، تمہیں پالنا تھا، تمہیں اچھی تعلیم دلانی تھی، وہ ہماری اینڈی یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا نا، اور کیا چاہیے بھائی؟ یہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. تم جانو اور تمہاری جو لائف ہے وہ جانے. اب اولاد کا حق ہے کہ وہ والدین کو پالے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب والدین نہیں پالیں گے، اب کون پالے گی؟ اولاد. وہ اپنی بیوی کا خیال بھی کریں گے، اپنے والدین کا بھی خیال کریں گے. اب یہ ان کی ذمہ داری. والدین ساری زندگی جو اولاد کی ٹینشن لیتے ہیں نا، اس سے ڈپریشن میں جاتے ہیں. اولاد کی ٹینشن بچے کو بالغ کرنے تک، بس اس کے بعد اب آپ کی ٹینشن نہیں ہے بھائی، کمانا ہے کماؤ. اچھا اسی بہنوئی کی میں بات بتا دوں، کیونکہ ہمارے ساتھ ہی بچپن میں پلے بڑے ہیں، ہمارے مدرسے میں ہی ہمارے حضرت سے ہی تعلق تھا، تو اچھی تربیت ہوئی ہے نا، اس لیے الحمدللہ ڈپریشن کے علاوہ سب کچھ ہے ان کے پاس. ان کا ایک بچہ امتحان میں فیل ہو گیا، یہی بیٹھا ہوا ہے رافع خان، بچہ امتحان میں فیل ہو گیا. آج ہمارا بچہ جو لوگوں میں ہوتا ہے، بچہ فیل ہو جائے تو کیا حالت ہوتی ہے والدین کی؟ ایک عذاب میں جاتے ہیں نا. ایک ٹینشن، فیل ہو گیا، ہائے ہائے، پورے سال کم وقت کی فیسوں پہ خرچ کیا اور اسکولنگ پہ اور ناشتے بنا کے دیتی رہی، میں کپڑے استری کرتی رہی، فیل ہو گیا. کتنی ٹینشن لیتے ہیں اور بچے کو بھی عذاب میں ڈال دیتے ہیں. امتحان کا عذاب کیسا ہوتا ہے یار، پاگل ہو جاتا ہے آدمی. ایک تو اس لیے کہ فیل ہو گیا تو ویسے ہی ترقی نہیں کر پاؤں گا، دوسرا ابا اماں کیا کہیں گے. اتنی ٹینشن بچوں کو دے رہے ہو، اس سے بچے کی گروتھ رک جائے گی میرے بھائی. بچہ کوئی بڑے کام نہیں کر سکتا، بالغ ہونے تک تربیت کرو، پھر اس کو آزاد چھوڑ دو. ہاں ایسا آزاد نہیں کہ چرسیوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے. تربیت کے حوالے سے تو نگرانی ہو، باقی بیٹا تو کاروبار کرنا چاہتا ہے کاروبار کر، تو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے ڈاکٹر بن، تو رکشا چلانا چاہتا ہے میری بلا سے تو رکشا چلا لے، اب تیرا مستقبل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آزاد زندگی گزارو یار. تو ان کا بچہ یہ فیل ہو گیا رافع خان ایک پرچے میں، گھر میں آ کے بتایا، گھر والوں کو غصہ آیا، فیل ہو گیا. ابا کو بتایا، ابا کو تو زیادہ غصہ آنا چاہیے نا. ابا نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخرت کے امتحان میں تھوڑی فیل ہوا ہے،
دنیا کے امتحان میں فیل ہوا ہے، سپلیمنٹری میں پاس کر لینا، نہیں ہوا تو رکشہ چلا لینا، ٹیکسی چلا لینا، بزنس کر لینا، کچھ بھی کر لینا. یہ تمہارا ہیڈیک ہے، میرا ہیڈیک. بولتے کیوں نہیں؟ تو بچے کو بھی ٹینشن نہیں تھی، بچہ خوش. یار زبردست. دیکھو یہ جب انسان خوش ہوتا ہے نا تو زیادہ اچھے کام کر لیتا ہے. میں نے ڈاکٹروں کو بھی دیکھا ہے جو دماغی توازن کھو چکے ہیں، ٹینشن لے لے کے پڑھ پڑھ کے نا پاگل ہو چکے ہیں. خوشی کے ساتھ پڑھو تو فائدہ ہوگا. میرا اپنا اسٹڈی کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. میرا یہ اپنا کمپیوٹر پہ بیٹھ جاؤں گا، لیپ ٹاپ پہ جو بھی ریسرچ حدیث جمع کرنی ہے کسی موضوع پر، آدھا گھنٹہ دماغ لگایا، اب دیکھا دماغ میں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، بند کر دیا. گئے ایسے بچوں کے ساتھ کھیلے، باہر آیا بھائی، جب تک دماغ بالکل فری نہیں ہو جاتا دوبارہ کمپیوٹر کے آگے نہیں بیٹھ، کیونکہ ٹینشن میں کام نہیں ہوتا. سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کرنی ہے وہ اپنی کھوپڑی ہے. اسے ٹینشن میں نہیں لانا، اسٹریس میں نہیں لے کر آنا، اسے خوش رکھنا ہے. جتنا دماغ خوش رہے گا نا کام اچھا کرے گا، خود بھی خوش رہو گے، دوسروں کو بھی. ڈاکٹروں کو دیکھو نا، اتنی ٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پڑھ پڑھ کے، اور کلینک میں 12 گھنٹے کلینک میں، ابھی بیٹھے ہونی نسخہ پہلے لکھ دیا ہوتا ہے. ابھی آپ بیٹھ کے ڈاکٹر کو بتا رہے ہوتے ہیں مجھے ہوا کیا ہے، ڈاکٹر نے کیڑے مکوڑے ہیں بھائی. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے ڈاکٹر صاحب سن تو لو. سننے کا ڈاکٹر کے پاس ٹائم بہت کم. ڈاکٹر ہوتے ہیں جو بڑے آرام سے بیٹھ کے آپ کی بات تسلی سے سنتے ہیں کہ پہلے آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں، اور ایسا ڈاکٹر زیادہ کامیاب ہوتا ہے. لیکن ایسے ڈاکٹر مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ. اور یہ تسلی سے بات وہ سنے گا جو خوش ہوگا، جس پہ کام کا دباؤ نہیں ہوگا. لیکن اس پہ کام کا دباؤ ہے کہ یار درجنوں پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تھرمامیٹر دے کے خاموش کرایا ہوا ہے میں نے، تو اپنی پوری کتھا سنائے گا، پیدائش سے لے کے اب تک کے واقعات سنائے گا، تو باقیوں کو کیسے چیک کروں گا؟ اس لیے آرام سے بالکل ریلیکس ہو گھر میں آؤ، آرام سے ریلیکس ہو کے بیٹھو. تو اتنا ٹینشن کام کی جب ہوگی تو میرے بھائی آدمی کا دماغ کیا ہو جائے گا؟ خراب. تو بچہ پاس ہو گیا، ویل ڈن، زبردست، یہ لو انڈے والے برگر کے پیسے، یا کچھ بھی کھلاتے ہیں اس کو. فیل ہو گیا، کوئی بات نہیں بیٹا، فیل ہو گیا، دوبارہ محنت کر لو یار. اور اگر دل نہیں لگ رہا پڑھائی میں تو بتاؤ یار کوئی اور کام لگا دیتے ہیں. زرداری کا دل لگتا تھا پڑھائی میں، صدر بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو بھائی یہ چاہے دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی، اس کے اصول کچھ اور ہی ہیں جو میری اور آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گے. یہ لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے. کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں، کہ کہاں سے کس کو کیسے کامیاب کرنا چاہتا ہے. کتنے لوگ ہیں ان کی فیلڈ نہیں تھی، فیلڈ جو تھی ان کی اس میں گھسے تو ککھ بھی نہیں آیا، اور غیب سے اللہ نے رزق کے دروازے ان کے لیے کھولے ہیں. جس چیز کو آپ نجات کا ذریعہ سمجھ رہے ہو، کامیابی کا، وہ ذریعہ نہیں ہوتا بعض دفعہ. اور سارے ہی اگر پڑھ لکھ کے انجینئر بنیں گے تو مزدور کہاں سے لاؤ گے؟ تو اس لیے ٹینشن لینے کا بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو بچے پاس ہو جائیں بہت، اور یہ ایک ایک دو بچے ہو رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے بھی ٹینشن ہوتی ہے. ایک ہی 2 بچے ہیں تو اب یہی اگر فیل ہو گئے تو ہمارا تو مستقبل والدین کہتے تباہ ہو گیا. اس لیے بچے بھی ہول سیل کے حساب سے، ان میں ایک نہ ایک تو انشاءاللہ نکل ہی جائے گا. بلکہ اگر 8-10 بچے ہوں تو بگاڑنے کی بھی کوشش کرو گے نا، پھر بھی ایک نہ ایک کیا ہوگا؟ سدھر ہی جائے گا. اگر پوری کوشش کرو گے سب کو چرسی بنانے کی، ایک تو ایسا ہوگا جو بولے گا ابا میں چرس نہیں پیوں گا، کوشش نہیں کرو کہیں بگاڑنے کی. تو یہ 2 ایک ایک بچوں کی وجہ سے بھی یہ ٹینشن والدین لیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ابھی دیکھو یہ اکلوتا ہوتا، تو اکلوتا ہوتا تو پھر فیل ہونا ابا برداشت نہیں کر سکتے. اب یہ فیل ہو گیا، دوسرا نکل گیا آگے، تو یہ کسی اور فیلڈ میں نکل جائے گا. کیا خیال ہے؟ نہیں تو بیوہ سے شادی کر کے 2000 میں ایک کمرہ لے گا، ایک نیا ایکسپیرینس آئے گا. پھر جب یہ ایکسپیرینس آئے گا اس کا تو پھر یہ شادی دفتر کھولے گا، لوگ اس کے پاس آئیں گے، بولیں گے یار آپ کا تجربہ شادیوں کا بہت ہے، اسی پہ پیسہ کما لے گا. یہ مذاق کر رہا ہوں، حقیقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ پڑھائی میں دلچسپی لیتے ہیں بچے، ایسا نہیں ہے. تو فیل ہو گئے تو اگلی دفعہ کامیاب ہو جائیں گے. تو میرے بھائی سب سے جو اہم وہ عمران خان نے کہا تھا نا، سب سے پہلے وہ آپ کو کیا گھبرانا نہیں. سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ گھبرانا نہیں. یہ بالکل صحیح کہا تھا. پھر کیا ہو جائے گا؟ عادی ہو جائیں گے. وہ ایک آدمی نجومی، ایک غریب آدمی کسی نجومی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مجھے یہاں خارش ہو رہی ہے. نہیں سوری، ایک بادشاہ نے نجومی کو بلایا اور کہا کہ مجھے یہاں خارش ہو رہی ہے، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ نجومی نے کہا کہ لگتا ہے آپ ایک اور ملک فتح کرنے والے ہیں. بادشاہ نے کہا مجھے یہاں بھی خارش ہو رہی، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اس نے کہا آپ کے ایک شہزادہ پیدا ہونے والا ہے. اس نے کہا مجھے یہاں بھی خارش ہو رہی ہے. اس نے کہا یہ ہونے والا ہے. اس نے کہا یہاں بھی. اس نے کہا آپ کو خارش کی بیماری ہے، آپ فوری طور پر اس کا علاج کریں. ایک غریب آدمی کسی کے پاس گیا نجومی کے، نجومی نے اس کی ہتھیلیاں دیکھیں، ہتھیلی میں کچھ نہیں لکھا ہوتا ہے، ابھی ڈرامہ یہ
نجومی نے کہا آپ مزید 5 سال تک غریب رہیں گے. وہ خوش ہو گیا. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر آپ کو غربت کی عادت ہو جائے گی. کے لیے ٹینشن. تو اصل مقصد تو بھائی ٹینشن کا ہے نا. اگر غربت کی عادت ہو گئی, ٹینشن نہیں لے رہا, تو اس مالدار سے اچھا ہے نا جو ٹینشن لے رہا ہے. تو اپنے دماغ کو اور یہ ٹینشن ختم پتہ ہے کب ہوگی؟ آخری بات بس, جب دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے. ٹینشن فری سے. اب دیکھو یہ بچہ فیل ہو گیا تو اس کے ابا کو پتا ہے دنیا مسافر خانہ ہے. ابا کے الفاظ کیا تھے؟ بھائی آخرت کے امتحان میں فیل نہیں ہونا چاہیے. وہ ٹینشن ہے اصل. یہ فیل ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ اصل آخرت ہے, آخرت میں فیل نہ ہو. کیونکہ یہ دنیا تو ویسے ہی, جو فیل ہوں گے وہ بھی خبر میں جائیں گے, جو پاس ہوں گے وہ بھی خبر میں. ٹینشن تو لینی نہیں. اور میں آپ کو بتا دوں, اس ٹینشن فری زندگی میں بچوں کو رکھیں گے تو زیادہ اچھا پڑھ لے گا وہ. پڑھائی کبھی زبردستی نہیں ہوتی. یہ تو دماغ سے نکال دو کہ آپ گن پوائنٹ پہ بچوں کو پڑھاؤ گے, نہیں پڑھے گا. وہ پاس کر لے گا, نمبر اچھے آئیں گے, اس میں ایبیلٹی اور قابلیت پیدا ہی نہیں ہو. کماؤ پوت بھی بن جائے گا وہ, کماؤ پوت بھی بن جائے گا, کسی اچھے ادارے میں جاب لگ جائے گی. لیکن جو قابلیت ہے نا, کریٹو سوچ ہے, وہ کبھی بھی, وہ ہمیشہ ٹینشن فری لوگوں میں ہوتی ہے. ہم نے دیکھو اسکولوں میں پڑھا ہے نا, نہیں پڑھا. اسی وجہ سے آج ممبر پہ بیٹھا ہوں میں. جو نہیں پڑھے کا مطلب, جس طرح سے اسکول ہمیں پڑھانا چاہ رہا تھا اس طرح سے ہم نے نہیں پڑھا. میں کیا کرتا تھا, جب کیمسٹری یا فزکس میں جو ایکویشنز ہوتی تھی نا, ہمیں ٹیچر پڑھاتے تھے, میں اس ایکویشن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو پرانی بات ہوگی, مجھے بہت سی ایکویشنز یاد بھی نہیں ہیں, میں اس کو سمجھتا تھا. ویلوسٹی کا ایک لا پڑھا تھا ہم نے, اور ایک پروجیکٹائل موشن وہ پڑھی تھی ہم نے, بہت ساری چیزیں. میں گھر میں آ کے تجربے کرتا تھا, یار یہ تو بڑی دلچسپ چیز ہے. میں کیا کرتا تھا, جب ہم جیومیٹری پڑھ رہے تھے تو اسکول سے, گراؤنڈ سے ہم گھر آتے تھے نا ایسے ترچھے, تو میں اپنے دماغ میں سوچتا تھا کہ یار اگر میں یوں جاتا اور پھر یوں جاتا تو کتنا ٹائم خرچ ہوتا. لیکن میں کراس میں جا رہا ہوں تو اتنا کم ٹائم خرچ ہو رہا. تو یہ ایک تکون بن رہی ہے نا, مثلث. تو میں جو اسکول میں مثلث کے اور تکون کے اور ٹریگنومیٹری کے جو لا پڑے ہوتے تھے, وہ گراؤنڈ پہ فٹ کر رہا ہوتا تھا. یہاں تک کہ میری پھپھو رہا کرتی تھی شاہ فیصل کالونی, تو نیول کالونی ہاکس پہ روڈ سے میں جب ان کے گھر جاتا تو مزدہ میں میٹر کو دیکھتا تھا. وہ جو میٹر ہے نا, کبھی 60 پہ آ رہا ہے, کبھی 40 پہ آ رہا ہے. تو میں نے جو فزکس میں اصول پڑھے تھے کہ اگر کوئی چیز اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے تو اتنی دیر بعد وہاں پہنچ جائے گی. تو میں نوٹ کرتا رہتا تھا کہ 40 کلومیٹر کبھی 60 پہ آ رہی ہے تو ایوریج 50 کلومیٹر ہے. اور ہم پھر میں نے ٹائم, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے ٹائم نوٹ کیا, ہم 1.5 گھنٹے میں شاہ فیصل پہنچے. اس کا مطلب میرے گھر سے شاہ فیصل کالونی کا راستہ اتنے کلومیٹر ہے. یہ میں نکالتا تھا بیٹھ گئے, نہیں آ رہی. لیکن اسکول میں نالائق بچوں میں شمار ہوتا تھا, کیونکہ جب سارا دن یہ بیٹھ کے نکالتے رہو گے تو اس ٹیچر نے جو ہوم ورک دیا ہے وہ کون کرے گا؟ پٹے اسکول میں دبا کے ہوم ورک مکمل ہوتا ہی نہیں. ہوم ورک کیا ملتا تھا؟ ٹیچر نے کہا ہوا تھا کیمسٹری میں نا, یہ جتنے فارمولے لکھے ہوئے ہیں نا کاپی پہ لکھ کے لاؤ. میں کہتا تھا جب یہاں لکھے ہوئے ہیں تو مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں یہ سوچتا, ابے بھائی میں کیوں رائٹنگ صحیح کر رہا ہوں کیا؟ جب یہاں لکھا ہوا ہے تو اس لیے تو لکھا ہے کہ یہاں نہ لکھنا پڑے. صبح جاتے تھے, پہلے تو اسکولوں میں دھنائیاں بہت ہوتی تھی, 90s کی بات کر رہا ہوں میں, اب تو مارتے نہیں, پہلے پٹائیاں ہوتی تھی. لیکن ہم ٹیچر کی کبھی بے احترامی نہیں کرتے تھے. تو صبح جاتے ہی جب دیکھا ہوم ورک میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے کچھ, کیونکہ ہم تو سارا دن بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں, پھپھو کے گھر کا فاصلہ ناپ رہے ہیں نا بیٹھ کے. فزکس میں یہ پڑھایا جاتا تھا, کیمسٹری میں یہ, تو ہم تو پھپھو کے گھر کا کیا ناپ رہے تھے کہ کتنے کلومیٹر فاصلہ ہے, ہم تو یہ بیٹھ رہے ہیں. اب جب اسکول پہنچے تو آپ میرے کلاس فیلوز ہیں, ابھی بھی بہت سارے ہیں, ان سے پوچھ لیں آپ. جاتے ہی سب سے پہلے ہاتھوں پہ دھنائی لگتی تھی, ڈنڈے لگتے تھے. جب زیادہ پٹائی ہوتی تھی ہیلی کاپٹر بنا دیا جاتا تھا نا, ایسے کر کے بغیر کرسی کے بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھے ہوئے, ایک دفعہ ہمارے محلے سے لوگ ملنے کے لیے آئے ہمیں اسکول میں نا, کہ بچے کیا کر رہے ہیں, تو ہم ہیلی کاپٹر بنے ہوئے تھے, اس کو ہم ہیلی کاپٹر کہتے تھے, ایسے ہاتھ اوپر کر کے بغیر کرسی کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھو کیسی رانوں کا کیا حشر ہوتا ہوگا. لیکن ایک لفظ ٹیچر کے خلاف نہیں بولتے تھے, تربیت تھی. کیونکہ ہمیں پتا تھا گھر میں اگر ٹیچر کی شکایت کر دی تو ٹیچر اتنا نہیں مارے گا جتنا ابا ماریں گے. یہ پتا تھا, ابا بولیں گے بھائی استاد ہے یار. تو یہ ٹریننگ تھی. تو اگر ہم اسی طرح مکھنچوؤں کی طرح پڑھتے رہتے اسکول میں بیٹھ گئے, اور ماں باپ بھی تپاڑ تپاڑ چپیٹ لگاتے رہتے, تو بھائی آج میں ممبر پہ بیٹھ گئے, دوسری شادی کی باتیں. بولو بھائی, یہ بھی تو ایک سوچ ہے نا, ایک نظریہ ہے نا کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, اس کا حل یہ ہے. یہ تھوڑی کر رہے ہوتے ہم, تو وہی کماؤ وہ جیسے ہوتے ہیں بیچارے, کسی پینٹ پہن کے کسی جاب کر رہا ہوتا میں, شام کو تنخواہ لے کے گھر آتا, گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں اور سب خوش ہوتے ہیں, ماشاءاللہ بڑا اچھا کماؤ پوت بنا ہوا ہے ہمارا بچہ. تو یہی ہو رہا ہے. اس لیے بچوں کو آزاد رکھو, ہاں بری صحبت میں نہ بیٹھ, برائی سے روکو, ان کو بدتمیزی اور بے ادبی نہ کرنے دو.
باقی بولو بیٹا جو بننا چاہتے ہو بن جاؤ. ہمارے ابا نے بھی ہمیں بولا, میں نے جب مجھے ابا عالم بنانا چاہتے تھے میں نے کہا نہیں میں پاکستان نیوی میں جاؤں گا, میرے والد صاحب نیوی میں تھے. پھر میرا اپنا مائنڈ چینج ہوا, میں نے کہا عالم بنوں گا, ابا نے کہا نہیں بیٹا اب نیوی میں جاؤ, میں نے کہا نہیں عالم. ابا نے کہا ٹھیک ہے بیٹا عالم بن جاؤ. نہیں یاری بات بھائی, مولانا بننے کا شوق ہے تو کیا بن جاؤ, مولانا بن جاؤ. اگر ابا اس وقت مجھے کہتے ہیں نہیں, کیونکہ جب میں یہ چاہ رہا ہوں تو اس میں نے پھر اپنے شوق سے آیا نا. ارے جو کام اپنے شوق سے ہوتا ہے اس میں انسان ترقی کرتا ہے, اپنے شوق سے آیا. تو جب ادھر کا شوق تھا نیوی میں جانے کا, ابا نے کہا چل تیرے کو نیوی میں کرا دیتا ہوں. جب شوق ہوا کہ نہیں ادھر آنا ہے ابا میں نے عالم بننا ہے, ابا نے سمجھایا ضرور کہ بیٹا آسان راستہ نہیں ہے, لیکن جب میں نے ضد کی ابا نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کہاں چلے جاؤ عالم بن, بلکہ سپورٹ کیا, مجھے ساتھ دیا, بولا بیٹا پڑھو, پیسوں کی پرواہ نہیں کرنا. اللہ انہیں جزائے خیر دے, ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے کہا پیسوں کی پرواہ مت کرنا, میں جب تک زندہ ہوں فل سپورٹ. بھائیوں نے بھی سپورٹ کیا الحمدللہ, انہوں نے بھی میں ایسے مدرسے میں بیٹھ کے کھاتا تھا, لوگ سمجھتے تھے بڑی لینڈ لارڈ فیملی سے اس کا تعلق ہے, گھر سے خرچہ اتنا ملتا تھا. وہ سمجھتے تھے مالدار لوگ جو بڑے بڑے مالدار تھے نا, بڑی تاجر پارٹیوں میں, اصل تو یہ ہے ایسے جو جب جس چیز کے کھانے کا موڈ ہوا کھا لیا. والدین نے سپورٹ کیا, بھائیوں نے سپورٹ کیا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو بھائی آپ کے اندر جو ایبیلٹی ہے, جو قدرت نے آپ کے اندر صلاحیت آپ کے بچوں میں رکھی ہے, ہر ایک کو اللہ ڈاکٹر نہیں بنانا چاہتا, ہر ایک کو انجینئر نہیں بنانا چاہتا, ہر ایک کو کمیشن آفیسر نہیں بنانا چاہتا, ہر ایک کو مولانا بھی نہیں بنانا چاہتا. جس کو جو بنا, میں تو ماں باپ کو منع کرتا ہوں, بچہ مدرسے میں دل نہیں لگا رہا, نہیں پڑھ رہا, نہیں پڑھاؤ, اس کو کچھ اور بنا دو یار, ٹائم ضائع نہیں کرو. بعض علماء یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو عالم بنانا ہے گن پوائنٹ پہ, نہیں پڑھ رہا مدرسے میں بھاگ رہا ہے, تو پڑھے گا, تو مولوی کا بچہ ہے, تیرا باپ بھی مولوی بنے گا. وہ نہیں پڑھے گا, وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عالم تو دور کی بات, وہ اچھا انسان نہیں بنتا, پھر وہ خراب ہو جاتا ہے. بھائی تو جو بنے گا بتا دے. ہمارے ایک دوست ہے عالم ہے, بہت کوشش کی اپنے بیٹے کو عالم بنانے کی, نہیں بنا, تو وہ کہتا تھا میں آرمی میں جاؤں گا. میرے استاذ کے پاس آیا جن سے میں نے بہت پڑھا ہے, ان استاذ کے پاس آئے, وہ میں اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتا ہوں, یہ بنتا نہیں ہے, یہ کہتا ہے میں آرمی میں کمیشن آفیسر جاؤں گا. انہوں نے کہا اس کو بھیجو آرمی میں کمیشن آفیسر, یہ بہت کام کرے گا انشاءاللہ, یہ وہاں جا کے اچھے کام کرے گا, اس کی تربیت بس اچھی کرو, کوئی زبردستی نہیں ہے. بھائی جس نے جو بننا ہے, اللہ نے سارے شعبے زندہ رکھے ہیں. اور اگر کسی نے بزنس کرنا ہے میرے بھائی, تو اس کو بزنس, کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے تو مت روکو. کسی کو شوق ہے رکشہ چلانے کا, چلا لے بھائی, تو رکشہ چلا, کچھ نہیں ہوتا, رکشے چلانے والے بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. یہ کوئی قوم کے پس لوگ نہیں ہیں, سمجھ رہے ہو, سمجھتے ہیں پتہ نہیں رکشہ چلا لیا تو پتہ نہیں ہم تو معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل. ایسا کچھ نہیں ہے, معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل وہ نہیں ہوتا جو چور ہو, سمجھ رہے ہو, جو کرپٹ ہو. ایماندار ہے, عزت دار لوگ اس کی عزت کریں گے, چاہے وہ موچی ہو, چاہے وہ رکشہ چلا رہا ہو, چاہے وہ سبزی بیچ رہا ہو. تو عزت جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور عزت والے کام, جو جس کو اللہ نے عزت والا کام کہا, اس کو عزت والے کام کہا جاتا ہے. آپ یہ طے نہیں کریں گے کہ کس چیز میں عزت ہے, کس چیز میں ذلت ہے. دو نمبری والی عزت چاہیے تو یہ ہمارے چور حکمران جو ہے نا, ان کے پاس یہ عزت زیادہ ہے, ان کی زیادہ ان کو پروٹوکول ملتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسا ہی بنا دو تو پھر بنا دو آپ. تو اس لیے اپنے بچوں پہ زیادہ سختی نہ کیا کریں, اور خود بھی امن شانتی کے ساتھ. اور بات نکاح کی چل رہی تھی کہ بھئی بہو آئے گی اس گھر میں, بولو نا, نہیں آئے گی وہیں رکھو, تمیز سے امی جا کے مل لیا کریں, عید بقرعید پہ آ جایا کرو, ملنے روزانہ آ جایا کرو, بہو کو بھی لے آیا کرو, تھوڑا سا سر پہ ہاتھ رکھ لیں گے, ہو سکتا ہے تھوڑی بہت. اور پھر اپنی خوشی سے خدمت کر لے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کرے تو بہو سے بھی گن پوائنٹ پہ خدمت کسی کا باپ کروا سکتا ہے؟ نہیں کروا. بعض اچھے خاندان کی ہوتی ہیں, وہ خود سے ساس کی خدمت کرتی ہیں, ان کو بیان سننے اور ترغیبات کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود سے سسر کی خدمت کریں گی. اور جو نہیں ہوں گی میرے بھائی, ان کو آپ جتنے مرضی سنا دو وہ نہیں ہوں گی. تو پھر بھی جوائنٹ فیملی میں جو لوگ اچھی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں, وہ الگ ہونے کی کوشش نہ کریں. لیکن ایسا ہوتا ہے نہیں, یہ بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کافی زیادہ ہو گیا آج. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.